السلام علیکم دوستو، بڑے طویل عرصے کے بعد آپ سے سادی گڑھ پیلس پہ ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ میرے پیچھے سادی گڑھ پیلس، وائٹ ہاؤس آف بہاولپور، اس کے بیرون کی میں ایک ویڈیو یہاں پہ آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ آج میں ذرا اس کے اندر جا رہا ہوں اور آپ سے یہاں پہ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا، کچھ تفصیل رہ جائے گی، کچھ تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ یہ آپ کے سامنے محل، کیونکہ اب میں ہٹ گیا ہوں تو محل آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ اطالوی طرز کا محل ہے اور اسلامی طرز تعمیر بھی اس میں ہے اور اٹیلین طرز تعمیر بھی اس میں ہے۔ اس کے گنبد اور یہ سارا کچھ میں باہر سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی ویڈیو دے چکا ہوں۔ اندر میں آپ لوگوں سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا، تو ہم ذرا اندر چل رہے ہیں۔ یہ وہ فوارہ جہاں پہ عرق گلاب ڈالا جاتا تھا، اور اسی کا یہ فوارہ چلایا جاتا تھا جو پورے مرکزی ہال سمیت ہر جگہ پہ یہ دیتا تھا خوشبو۔ ایک مبہوت کر دینے والا منظر ہے، اور یہاں پہ ایک خوبصورت منظر ہے ہمارے اعظم خان بلوچ صاحب سبی سے، جن کے ساتھ آج میں آیا ہوں، سردار اعظم خان جدوئی صاحب یہ، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا ہے ادریس خان۔ ان کے ساتھ آج مجھے شرف حاصل ہوا یہاں پر آنے کا۔ ان لوگوں کا بہت شکریہ کہ آج آئے ہیں۔ یہ چھت کا منظر، یہ دوسری منزل اوپر، اور یہ چھت کا منظر، اور یہ سامنے یہ جی مرکزی ہال تھا۔ کچھ خواتین کی وجہ سے میں نے ذرا ویڈیو روک دی تھی۔ اب میں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ آگے چلوں گا، جو ان کے ساتھ بھی گفتگو کرتا جاؤں گا اور آپ کے ساتھ بھی۔ یہ ایک راہداری ہے، یہ غلام گردشیں، اور یہ کچھ کمرے، ان کا کچھ فرش، یہ نیچے تہہ خانہ۔ آج میں یہاں تک بھی جاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں اندر کا منظر۔ جو لوگ یہاں پر آ چکے ہیں ان کے لیے یہ صرف ایک یادداشت ہوگی کہ دوبارہ وہ سب چیزیں دیکھ سکیں۔ یہ فال سیلنگ کا کام ہے، اور یہ وال پیپر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی، 1895 میں یہ محل مکمل ہوا تھا، اور اس زمانے میں بھی یہاں پر وال پیپر لگائے گئے تھے۔ یہ آپ کے سامنے وال پیپر لگے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال۔ اوپر چھت کا 2 حصوں میں کام ہوا، لیکن کچھ چیزیں گر چکی ہیں، کچھ چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ وال پیپر واقعی میں ٹھیک لگا ہوا ہے یا نہیں، تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ آ جائیں اعظم بھائی، اس طرف آ جائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہر کمرے کا جو وال پیپر ہے وہ جدا لگایا گیا ہے، اور ہر کمرے میں فرش بھی بالکل الگ ہے۔ اب مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پرانا فرش ہے یا قدیم ہے یا آج کی جدت کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج اگر ہم جدید کسی جگہ کا فرش لگانا چاہیں تو وہ بھی شاید ہم ایسا نہ لگا پائیں۔ کسی کسی جگہ پر یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبارت لکھی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن یہ عملی طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کمرے میں وال پیپر دیکھیں، یہ بہت سارے لوگوں کے گھر کے لیے آئیڈیا بھی بن سکتا ہے۔ یہ کمروں کے اوپر دیکھیں آپ، پردوں کی جو جگہ ہے وہ دیکھیں، یہ پردہ ایک کھڑا ہوا ہے، یہ ایک پردہ ہے موجود، اور یہ وال پیپر، اور اس کے اوپر پھر اس کے اوپر وہ وائٹ، اور چھت بھی اس کی وہی سرخ رنگ والی۔ ہم اس کے بعد آپ کو صرف ایک واش روم دکھا دوں، اور اس کے بعد ہم باہر جائیں گے۔ آپ کو اجتماع خانہ بھی دکھاتے ہیں۔ 1895 میں مکمل ہونے والے اس واش روم میں، اس محل میں، یہ باتھ ٹب ہے جس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے، آپ کے سامنے ہے، اور یہ کموڈ سسٹم اس وقت کا
یہ محل کے بیرون طرف جو جالی ہے، اگر میں اس کے ساتھ لگاؤں تو آپ کو باہر کی بارادری اور باہر کی راہداری آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک اور بغلی کمرہ ہے، اور اس کا فرش دیکھیں ایسے جیسے ابھی ابھی راج مزدور مستری ایسے ہو کے ابھی باہر نکلے ہوں، بالکل اس طرح کا ماحول۔ اور یہ اوپر کی چھت اور یہ باہر کا ایک منظر دکھاتی ہوئی کھڑکی، یہ دروازہ بند ہے۔ اب ہم ذرا پیچھے کی طرف چلیں گے۔ یہ جو میں آپ لوگوں کو ریڈ کلر میں دکھا رہا تھا، یہ دراصل بیڈ روم ہے، اور جو میں ابھی آپ کو اس طرف دکھا کے آیا ہوں وہ ذرا ریسٹ کرنے کا ایریا تھا، آرام گاہ تھی۔ یہ بیڈ روم ہے، اور اس کے بعد ہم پھر ایک فرش دیکھتے ہوئے، اب دیکھیے گا کسی بھی کمرے کا یا کسی بھی راہداری کا یا کسی بھی غلام گردش کا فرش آپ کو کسی دوسرے کمرے کے ساتھ میچنگ والا نہیں ملے گا۔ یہاں پر دیکھیں ملتانی کام میں اس کو کہوں گا، اور یہ جائے نماز کی طرز پر بنی ہوئی ایک کھڑکی اور اس کے شیشے، یہ ترکش سٹائل روم ہے، اور باقی یہ ترکش سٹائل روم ہے۔ یہ درمیان میں ایک فوارہ بنا ہوا، اور یہ اس کی چھت کا کام دیکھیں۔ یہاں سے میں دکھانا شروع کروں اگر اس کو، یہ چھت ہے، شیشے کا کام اس طرح سے کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دماغ دیا، اور اس نے اس عقل کے ساتھ اس دماغ کے ساتھ کتنا کام لیا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس زمانے کے لگے ہوئے شیشے اور اس زمانے کا اوپر کا کام بھی آپ کو شاید تھوڑا سا نظر آ رہا ہو، یہ چھت اور یہ وہ کام، اور یہ ہمارے معزز مہمان۔ اب چلتے ہیں جی اگلے کمرے میں۔ یہ ایک کچن کے ساتھ کا روم ہے جس میں برتن وغیرہ رکھے جاتے تھے، اور یہاں پہ کچھ کھانے پکانے کا سامان بھی یہاں پہ رکھا جاتا تھا۔ یہ ویسے برتن رکھنے کی جگہ تھی ساری، یہ برتن رکھنے کی جگہ تھی، اور اس کے بالکل ساتھ ہی یہاں پر کھانا لے آ کر یہ رکھنے کی جگہ تھی کھانا۔ یہ آپ کو یہاں پہ بھی نیچے کبرز نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ جو آپ کو ایک لکڑی کا صرف ایک فریم نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر ایک پردہ ہوتا تھا بہت بڑا، جو اس والے دروازے کو سامنے والے کو چھپا لیتا تھا۔ یہاں پر اس جگہ پر سارے برتن رکھے جاتے تھے اور کھانے کا انتظام مکمل کر لیا جاتا تھا، اور یہاں سے جو کچھ کھانا کم پڑ جاتا یا جو کھانا جب برتن جو لے جائے جاتے تھے، جو برتنوں میں کھانا ڈالا جاتا تھا، وہ یہاں سے لے جا کے ان پردوں کے اندر سے، کہ اس طرف نگاہ نہ پڑے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، وہ اس پردے کے اس طرف سے جس طرف سے اب میں جا رہا ہوں، یہاں سے لے جا کے کھانا برتنوں میں ڈال کے پھر یہاں پر لے آیا جاتا تھا۔ یہ تھا ڈائننگ ہال۔ یہ جناب ڈائننگ ہال، بڑی دور تک یہاں پہ کیسے کیسے لوگ، جن لوگوں نے نوابوں کی تاریخ پڑھی ہے، وہ یہاں پر کیسے کیسے لوگ آئے ہوں گے۔ ایک تھوڑا سا کام بچا ہوا ہے، کچھ لوگ فریم اتار کر یہاں سے لے گئے۔ یہ بھی انسانی بدروحوں کا شکار قلعہ ہے، اور اس جیسا ایک محل ہے جو انسانی بدروحوں کا شکار ہے۔ یہ جناب ڈائننگ ہال کی وہ لگی ہوئی، یہ ڈائننگ ہال، اس کے نیچے کا جو فرش تھا اس کے اوپر ایک قالین بچھا ہوا ہے، جو آپ کو اپنی آنکھ سے تو شاید اتنا نظر نہ آئے، ہمیں بہت دھندلا نظر آ رہا ہے، لیکن کیمرہ اس کو بہرحال کچھ بہتر دکھا رہا ہے۔ یہ ڈائننگ ہال تھا، بڑا طویل، بڑی دور تک، اور اس کی دیواروں پر لکڑی کا کام، اور اس کا جو مرکزی کام تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس کا یہ نیچے انگیٹھی، اوپر یہاں پر شیشہ لگا ہوا تھا جو اتار لیا گیا ہے، اور یہ اس کا کام تھا۔ میں اس کو ذرا قریب اگر کر کے دکھا سکوں، اس سے بھی فریم اتار لیے گئے ہیں بہت سارے، یہاں پر بھی کچھ تھا جو اتار لیا گیا ہے۔ اب ہم ذرا آگے جاتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر رکنے کا دل نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انسانوں نے جو کچھ کیا ہے، یہاں پر سیر سپاٹے کے لیے آنے والوں نے جو کچھ اس محل کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی آپ کو سب نظر آ رہا ہے۔ اب ہم مرکزی ہال کے بالکل بیک پر ہیں، اس کی پشت پر ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ایک پھر ایک غلام گردش ہے، پھر اس کے پیچھے ایک واش روم جو چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں کموڈ بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ پھر ایک چھت، پھر یہ چھت، یہ چھوٹی چھوٹی جگہیں بنی ہوئی۔ اب ہم ذرا تہہ خانے کی طرف جانے لگے ہیں۔ تہہ خانے میں جانا بڑے دل گردے کا کام ہے۔
کوئی اتنا آسان یا اتنا کوئی سہل کام نہیں ہے. اپنے مہمانوں سے اجازت لوں گا کہ ہم نیچے چلیں, اس کی نچلی منزل دیکھیں, پھر ہم واپس آ کر باقی کا محل دیکھیں گے. چلتے ہیں. یہ جی ہم سیڑھیاں اتر رہے ہیں اور نہیں, آپ مرکزی حال میں رکے, ہم وہیں پہ آ رہے ہیں. ہاں, میں یہاں پہ مسافران شوق گجرانوالہ والوں کو یاد کر رہا ہوں, جن کے ساتھ ہمارا بڑا بہترین تجربہ رہا تھا اس کے تہہ خانے میں اترنا. یہ آگے انتہائی اندھیرا ایک غار ہے. ادریس جب ڈر جاؤ تو مجھے بتا دینا, آ جاؤ. یہ انتہائی اندھا غار ہے جس میں ہم جا رہے ہیں. دیکھنے والوں کو ڈر نہ لگے تو دکھانے والوں کو بھی ڈر نہیں لگے گا. یہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پھر ایک کمرہ ہے اور ہمیں چمگادڑوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. یہ ہمارے لیے ایک معمہ تھا کہ یہاں پر کوئی فریم لگا ہوا تھا جس کو نکالا گیا تھا, اور اس فریم کے بعد اس کے اندر سے کھدائی کر کے یہاں سے کوئی چیز نکالی گئی ہے جس کی ہمیں آج تک سمجھ نہیں ہے کہ یہاں سے کیا نکالا گیا ہوگا. یہ دیکھیں, یہ باہر سے ایک فریم لگا ہوا ہے, اس کے اوپر پھر ایک دیوار تھی, پھر اس کے اوپر ایک تہہ تھی, یہ پھر نیچے کی تہہ, اور پھر یہ اندر سے کوئی چیز نکالی گئی ہے, شاید کوئی خزانہ یا کوئی ڈاکومنٹس, کوئی تاریخی چیزیں ہوں. یہ ہم انتہائی اندھیری جگہ پر ہیں, آپ کو کیمرہ شاید وہ چیز نہ دکھا سکے. یہ جیسے کوئی دیو پھر گیا ہو. ایک بہت بڑا دروازہ پڑا ہوا ہے, اور یہ دروازہ کس چیز کا ہے وہ میں آپ کو پہلے دکھانا چاہوں گا. وہ یہاں پر لگا ہوا دروازہ ہے, یہاں پر. یہ لوہے کا بہت موٹا اور بہت وزنی دروازہ ہے جس کو ہم نے ایک بار ہلانے کی کوشش کی تھی 3-4 لوگوں نے. یہ ہم سے تو نہیں ہلا تھا. اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر خزانہ تھا. یہ سامنے کا کمرہ سیلن زدہ, بہت زیادہ سمیل آیا جس میں, اور یہ جناب ہے وہ, اب مجھے لیں, یہ انگلستان کی بنی ہوئی الماری ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کچھ, پڑھ کے بتانے کے بجائے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. آگے آئیں. یہ خزانہ یہاں پہ رکھا جاتا تھا تہہ خانے میں. وہ باہر سے ایک دروازہ, پھر اس کا ایک دروازہ. میں اب آپ کے ذرا بیک پہ جا کے آپ کو دکھاؤں کہ میں آپ کو کس چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ اس کا کوئی مونوگرام, میں اس کو فوکس کر سکوں. یہ دا بینک آف انگلینڈ کا یہ, اور یہ ہے جناب اس کی صورتحال. یہ خزانہ رکھنے کی ساری جگہ, اور یہ اس کا دروازہ. اگر میں بند کرنا چاہوں تو یہ ہل بھی نہیں رہا. بند کرنا تو بڑی دور کی بات ہے کیونکہ سارے مٹی وغیرہ پڑی ہوئی ہے. میں صرف اس کے ایک مرکزی بازار تک جاؤں گا جو تہہ خانے کا مرکزی بازار ہے. اس سے آگے ہم کہیں دور تک نہیں جائیں گے. یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے لیکن یہ بند ہے, اور یہ آگے کے تہہ خانے ہیں جو انتہائی خوفزدہ چیز ہے. اور یہ نیچے کے اور کمرے. یہاں پہ 25-30 بندوں کے بغیر آنا یہاں پر میرے خیال میں اپنے آپ کو خوف کے حوالے کرنے والی چیز ہے. تو یہ ہم اس انتہائی اندھیرے راستے سے دوبارہ واپس جانے لگے ہیں. چھت چمگادڑوں سے بھری ہوئی ہے اور وہ بول رہے ہیں, اور کچھ اڑ بھی رہے ہیں, کچھ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں, لیکن میں اوپر دکھانا نہیں چاہ رہا کہ لائٹ کی وجہ سے وہ ساری نہ اڑ جائیں. یہ تہہ خانے میں بھی فرش لگا ہوا ہے. یہ پھر وہی باہر کا راستہ, اور یہ پھر ایک غلام گردش جیسی چیز, ڈاٹ سسٹم. انتہائی اندھیرا غار, اس سے باہر جاتے ہوئے ہم آخر میں شکر ہے کہ کسی نے اس کو بند نہیں کر دیا, ورنہ یہاں سے تو چیخ بھی باہر نہ جاتی. اور یہ ہم پھر وہی سیڑھیاں چڑھیں گے اور پھر ہم اوپر جائیں گے, اور اب میں اوپر جا کے آپ سے بات کروں گا. یہ ہم تہہ خانے سے نکل آئے, اور یہ ہمارے سردار اعظم خان صاحب, اب اندر لائٹس جلا دی گئی ہیں. یہ مرکزی حال, یہ وہ تخت, نہ تخت و تاج میں
نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مرد قلندر کی بارگاہ کی عزت اور توقیر، اس کا روب اور دبدبہ، اس کی شان و شوکت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور جو زمینی خدا ہیں ان کی شان و شوکت ان کے ساتھ ہی فنا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سادے گڑھ پیلس کا تہہ خانہ تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا، یہاں پہ جو خزانہ تھا وہ بھی، اور اعظم بھائی کے ساتھ ہم پہلے یہاں پہ نہیں آ سکے تھے، پہلے جتنی بار بھی یہ بہارپور آئے ہیں تو ہم یہاں کا وزٹ نہیں کر سکے تھے۔ اب یہ میرے دوست اور ہم دونوں آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پاکستان کے کسی اور کونے سے کسی اور جگہ سے آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔